الطاہرین۔ عام طور پر 12 مطہرات کا ذکر کیا جاتا ہے، جن میں سے پہلے مرحلے میں ذکر کیا جاتا ہے پانی کا، اور وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ آسان طریقے سے جس چیز سے طہارت ہو جائے اور سب سے زیادہ جو چیز طہارت کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ہے پانی۔ پانی سے اگر کسی چیز کو پاک کیا جائے تو اس چیز کے پاک ہونے کا دار و مدار ہے 4 شرائط پر۔ ان میں سے 2 شرطیں خالص ہیں پانی کے بارے میں، لہذا اگر کسی چیز کو پانی سے پاک کرنا مقصود ہو اور کوئی چاہے کسی چیز کو پانی سے پاک کرے تو پہلی شرط ہے پانی کے بارے میں یہ کہ وہ مطلق ہو، یعنی مضاف نہ ہو۔ اور مضاف پانی کے بارے میں پہلے گفتگو گزر چکی کہ ایسا پانی نہ ہو کہ جس کو خالص پانی نہ کہا جا سکے۔ البتہ خالص پانی کے معنی منرل واٹر یا ڈسٹل واٹر یا بہت ہی صاف و شفاف پانی نہیں، بلکہ ایک نارمل لائف میں کہا جا سکے کہ یہ پانی ہے، جیسے کہ دریا کا پانی، نہر کا پانی، گو کہ اس میں کچھ مٹی ہو، کچھ گدلا پن ہو، لیکن اتنا زیادہ اس میں مٹی کا شامل ہونا کہ اسے کہا جائے کہ یہ پانی نہیں بلکہ کیچڑ ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ پانی نہیں ہے، اب اس سے کوئی چیز پاک نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے چائے ہو یا دودھ ہو یا شربت ہو یا تربوز کا پانی یا سیب کا جوس، یہ سب کے سب آب مضاف ہیں، یعنی مضاف پانی ہے، اور مضاف پانی سے چیز پاک نہیں ہو سکتی۔ بس پہلی شرط ہے کہ پانی سے اگر کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ پانی مطلق ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ پانی خود بھی پاک ہو۔ لہذا اگر وہ پانی پاک نہ ہو تو کوئی چیز پاک نہیں کر سکے گا۔ وہ مطہر کے لیے یعنی پاک کرنے والے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ خود طاہر ہو، یعنی خود پاک ہو۔ خود پاک ہوگا تو کسی چیز کو پاک کر سکے گا۔ بس پانی کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مطلق ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ پاک ہو خود۔ تیسری شرط یہ کہ جو پانی کی بھی کہی جا سکتی ہے اور پاک ہونے کی بھی کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جس چیز کو پاک کر رہے ہوں اس وقت پانی مضاف نہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پہ ہم ہاتھ کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو پہلی شرط کیا ہے؟ پانی مطلق ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ پانی پاک ہو۔ تیسری شرط یہ کہ یا تو اسے آپ پانی کی شرط سمجھ لیں یا پاک کرنے کی شرط سمجھ لیں، وہ یہ کہ جس وقت کسی چیز کو پاک کیا جا رہا ہو اس وقت وہ پانی مضاف نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ہاتھ کو دھو رہے ہیں اور پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت جب ہاتھ ہم دھو رہے ہیں تو یہ پانی اس وقت خون آلود نہ ہو جائے۔ اگر پانی خون آلود ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہاتھ پاک نہیں ہوا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ اس کا تعلق پانی سے نہیں، اس کا تعلق پاک ہونے والی چیز سے ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ کہ جس چیز کو پاک کرنا ہے اس چیز میں عین نجاست نہ ہو۔ فرض کریں کہ ہم نے ہاتھ پاک کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا چاہا تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مطلق ہو، یعنی مضاف نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ وہ پاک ہو۔ تیسری شرط یہ کہ جب پاک کیا جا رہا ہو تو پانی مضاف نہ ہو جائے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ جب ہم نے اپنے حساب سے یہ سوچ لیا کہ ہاتھ پاک ہو گیا اور ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے تو کہا جائے گا کہ نہیں، یہ خون کا لگا ہونا یا نجاست کا لگا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ پانی بلا شک پاک تھا، پانی مطلق تھا، پانی سے ہاتھ کو دھویا بھی گیا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، لیکن اس کے بعد بھی ہاتھ پاک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہاتھ پر عین نجاست لگی ہوئی ہے یا متنجس، یعنی وہ چیز کہ جو نجس ہو گئی تھی لگی ہوئی ہے۔ فرض کریں کہ یا خون لگا ہوا ہے یا یہ کہ فرض کریں کوئی اور نجاست لگی ہوئی ہے۔ متنجس سے کیا معنی ہے؟ کہ خون نہیں لگا ہوا ہے لیکن خون کے ذریعے سے جو چیز نجس ہو گئی تھی وہ لگی ہوئی ہے۔ فرض کریں کسی رنگ میں خون گر گیا تھا اور وہ ہمارے ہاتھ پہ لگ گیا، ہاتھ نجس ہو گیا۔ ہم نے پاک کرنا چاہا تو کیا کرنا ہے؟ پہلی شرط یہ کہ پانی مطلق ہو، دوسری شرط یہ کہ پانی پاک ہو، تیسری شرط یہ کہ جب پاک کر رہے ہوں تو پانی مضاف نہ ہو جائے، اور چوتھی شرط کیا کہ جب پاک کر چکیں اپنے حساب سے کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے پاک کر لیا، پھر جو ہم نے ہاتھ کو دیکھا تو یہاں پر نجاست نہ لگی ہوئی ہو، فرض کریں خون نہ ہو، اور کیا نہ ہو کہ رنگ لگا ہوا تھا ہمارے ہاتھ میں جو نجس تھا وہ ابھی یہاں پر ہے، لیکن کیسا رنگ؟ عین رنگ لگا ہوا ہو۔ فرض کریں
کہ ایک اور مثال دی جائے کہ رنگ کو بھی واضح کر دیا جائے گا بعد میں، کیونکہ رنگ کے بارے میں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر رنگ نجس لگ گیا تھا تو کیا جب تک اس کا نشان باقی ہے اس وقت تک ہاتھ پاک نہیں ہوگا؟ کہا جائے گا ہم اگر یہ نجس رنگ آئل پینٹ تھا تو اس کو تو ہٹانا ہوگا، لیکن فرض کریں کہ نجس رنگ زردے کے رنگ جیسا تھا یا جو پانی میں ڈیزولو ہو جائے انک اس قسم کا تھا، تو فرض کریں نجس انک لگ گئی، ہم نے ہاتھ کو دھویا لیکن ایک نشان رہ گیا ہے، تو کہا جائے گا کہ اگر انک باقی ہے تو ہاتھ پاک نہیں ہوا، لیکن اگر فقط نشان رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نشان رہ گیا لیکن ہاتھ پاک ہو گیا۔ تو یہ 4 شرائط وہ ہیں کہ جن کے بعد ایک چیز پاک ہو جائے گی۔ تو پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ شرائط پانی کی بھی تھیں اور پاک ہونے کی بھی تھیں اور پاک ہونے والی چیز کی بھی تھیں کہ وہ کیا ہو۔ اب اسی میں اس موضوع کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ بعض چیزیں کہ جو پاک ہو سکتی ہیں جو نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پہ اگر کوئی گھی کو پاک کرنا چاہے تو کہا جائے گا گھی پاک نہیں ہو سکتا۔ مٹی کے برتن کو پاک کرنا چاہیں تو وہ اوپر سے پاک ہو سکتا ہے، لیکن اگر نجاست اندر تک چلی جائے، فرض کریں خشک مٹکا یا خشک برتن ایک جگہ رکھا ہوا تھا، کسی نے اس پر پیشاب کر دیا، خود ہم نے دیکھا کتا گزرا اس نے پیشاب کر دیا، کسی بچے نے پیشاب کر دیا ایک خشک مٹکے پہ اور یہ پانی اس میں جذب ہو گیا۔ اب اگر ہمیں اسے پاک کرنا ہے تو کہا جائے گا کہ اتنی دیر ہمیں پانی میں رکھنا ہے، وہ بھی کون سے؟ کور یا جاری میں، کہ یقین ہو جائے کہ پانی اندر تک پہنچ گیا اور نجاست اب اندر باقی نہیں ہے۔ یہ کون سی چیز کے لیے؟ کہ جو پانی کو ایبزارب کر سکتی ہو، لیکن عام برتن ہے تو وہاں پر یہ والا سلسلہ نہیں ہے، لیکن برتنوں کے مسائل بھی ساتھ میں بیان ہوں گے۔ لیکن ایک تصور کہ پلاسٹک پاک نہیں ہوتی ہے بالکل غلط ہے، پلاسٹک پاک ہو جاتی ہے، مٹی بھی پاک ہو سکتی ہے، چمڑا بھی پاک ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ کر نہیں پاتے پاک ان چیزوں کو، یہ الگ موضوع ہے، اور پاک نہ ہو سکتی ہو یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ آیا مٹی کا لوٹا یا بالٹی پاک ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نجاست اندر تک گئی ہے تو اس کو ایسے پاک کرنا ہے کہ اسے کور یا جاری پانی میں رکھنا ہے، دریا کے پانی میں یا کنویں کے پانی میں، یا ایسے پانی میں بالٹی میں رکھ دیں کہ جہاں پر کور پانی آ رہا ہو تو یہ چیز پاک ہو جائے گی۔ پلاسٹک کا لوٹا یا بالٹی پاک ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بالکل ہو سکتے ہیں اور بہت آسان ہے اس کا پاک ہونا۔ لکڑی پاک ہو سکتی ہے؟ کہا جائے گا لکڑی پہ بھی اگر اوپر کوئی نجاست تھی جو پانی سے ہٹ گئی تو پاک ہو جائے گی، لیکن اگر وہ نجاست لکڑی نے ایبزارو کر لی ہے تو اتنا ہمیں پانی ڈالنا ہوگا یا کور یا جاری پانی میں رکھنا ہوگا کہ یقین ہو جائے کہ اندر نجاست جو تھی وہ نکل گئی اور کور یا جاری پانی لکڑی کے اندر مساموں تک پہنچ گیا۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ برتن نجس ہو جائے تو کیا کریں؟ برتن اگر نجس ہو گیا تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر سے نجاست کو ہٹایا جائے، یا یہ کہ برتن اگر چکنا تھا تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ برتن پہ سے نجاست کو ہٹایا جائے اور چکنائی کو ہٹایا جائے، کیونکہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی، اور اگر چکنائی لگی ہوئی ہے تو چکنائی پانی پہنچنے نہیں دے گی۔ چکنائی ہٹانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ کسی بھی کپڑے یا کاغذ کے ذریعے سے اس چیز کو نجاست کو ہٹا دیا۔ نجاست کے بارے میں فقط یہ تصور نہ کریں کہ وہ نجاست پیشاب یا کسی اور قسم کی ہے۔ فرض کریں کہ یہ سالن نجس تھا۔ کیسے نجس تھا؟ جو مرغی اس میں پکائی گئی وہ دھوئی نہیں تھی، ظاہر مرغی نجس تھی۔ وہ کیوں نجس تھی؟ کہ اس کے ذبح ہونے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر کاٹی گئی کہ جہاں پر خون تھا، ہر بوٹی اس کی نجس ہو گئی، اب ضروری ہے اس کو پاک کیا جائے۔ ایسا سالن اگر پلیٹ میں آ گیا تو کہا جائے گا یہ پلیٹ بھی نجس ہے۔ پلیٹ اگر پاک کرنی ہو تو کیا کرنا ہے؟ پہلے سالن کو ہٹانا ہے
اور کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد چکنائی کو ہٹانا ہے. چکنائی کیسے ہٹائی جا سکتی ہے؟ ٹیشو پیپر سے، کاغذ سے، کسی بھی چیز سے. اب جب نجاست بھی ہٹ گئی، چکنائی بھی ہٹ گئی، تو اب وہ پاک ہو جائے گی. اب اگر اس برتن کی نجاست بھی ہٹ گئی اور چکنائی بھی ہٹ گئی تو اسے پاک کیا جائے گا قلیل پانی سے 3 دفعہ. اور احتیاط یہ ہے کر اور جاری پانی ہے تو بھی 3 دفعہ پاک کیا جائے، یہ بہتر ہے. لہذا بعض مراجع نے احتیاط واجب لگائی اور بعض نے فقط احتیاط مستحب لگائی. اب اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو کہا جائے کچھ مراجع نے تاکید کی کہ 3 دفعہ قلیل پانی سے دھونا ہے، اور اگر کر پانی ہے تو بھی 3 ہی دفعہ دھونا ہے. اور کچھ مراجع نے فرمایا کہ 3 دفعہ قلیل پانی سے دھونا ہے، اور اگر قلیل پانی کے علاوہ کسی اور پانی سے دھونا چاہیں تو بہتر ہے کہ 3 دفعہ دھو لیں. یہ ایک عام برتن کہ جو نجس ہو گیا ہو اس کی طہارت کا طریقہ تھا. اب تدریجاً بیان ہوگا کہ برتن نجس ہو سکتا ہے شراب سے، وہ کیسے پاک ہو. برتن نجس ہو سکتا ہے کہ سور نے کوئی چیز اس میں کھا لی، وہ کیسے پاک ہو. اور برتن نجس ہو سکتا ہے فرض کریں کتے نے اس میں کھا لیا، یا یہ کہ اس برتن کو چاٹ لیا، وہ کیسے نجس ہوگا. تو پہلے مرحلے میں جو ہم نے بیان کیا فقط اس برتن کے مسئلے کو بیان کیا کہ وہ نجس ہو گیا، نہ یہ کہ شراب کے ذریعے سے اور نہ یہ کہ کتے یا سور کے ذریعے سے، بلکہ ہم نے مثال دی کہ ایک نجس سالن تھا. یہ نجس سالن کس کی وجہ سے تھا؟ مرغی پاک نہیں کی تھی، خون لگا ہوا تھا. بس پہلے مرحلے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی برتن میں کتا کھا لے یا اس برتن کو چاٹ لے تو وہ کیسے پاک ہوگا. تو تمام مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا برتن کہ جسے کتا چاٹے یا جس میں کتا کھائے، اسی طریقے سے جس میں اس کا لعاب دہن گر جائے. تو بعض مراجع فرماتے ہیں کہ لعاب دہن گر جائے تو بھی کیا کیا جائے؟ پہلے مرحلے میں اس نجاست کو ہٹایا جائے، صاف پانی سے دھویا جائے. اب اگر صاف پانی سے اس کو دھو لیا، 1 دفعہ نہیں بلکہ 10 دفعہ، تو بھی یہ پاک نہیں ہوگا. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ پاک اس برتن میں سے نجاست کو ہٹانے کے بعد پاک مٹی اس میں ڈالی جائے اور اس مٹی کے ذریعے سے اس برتن کو ملا جائے. اگر ہاتھ سے یا کسی کپڑے کے ذریعے سے ملنا ممکن ہے تو کپڑے یا ہاتھ سے ملا جائے. اور کوئی ایسا برتن ہے کہ جس میں کتے کا لعاب دہن گر گیا، یعنی اس کا تھوک یا اس کی رال گر گئی اور اس میں ہاتھ نہیں جا سکتا، تو کسی لکڑی کے ذریعے سے، اس پہ کپڑا باندھنے کے ذریعے سے یا پانی ڈال کر مٹی کو اس طریقے سے ہلایا جائے کہ مٹی اس کے ہر مقام پر پہنچ جائے، اور اس کے بعد اس مٹی کو پھینکا جائے اور اسے دوبارہ پانی سے پاک کیا جائے. اب وہ کتنی دفعہ پاک کیا جائے اسے تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اب جب مٹی سے برتن کو دھو لیا اور اس مٹی کو اس برتن سے ہٹا دیا تو کیا یہ برتن پاک ہو گیا؟ ابھی بھی پاک نہیں ہے. اب 2 دفعہ قلیل پانی سے، یعنی اگر کسی بالٹی یا لوٹے سے پاک کرنا ہے 2 دفعہ اس کو دھونا ہے. لیکن اگر کر یا جاری پانی ہے تو اکثر مراجع فرماتے ہیں کر اور جاری میں 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا، لیکن اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ کر اور جاری میں 2 دفعہ دھویا جائے. یعنی اس برتن کو کہ جو کتے کے چاٹنے سے نجس ہو گیا، یا اس میں سے کتے نے کھایا، یا کھانے سے کیا مراد کوئی لیکوڈ چیز، یا یہ کہ اس میں اس کا لعاب دہن گرا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نجاست کو نکالا جائے، پاک مٹی سے اس کو دھویا جائے، پاک مٹی کو ہٹا دیا جائے پانی کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے. ابھی بھی یہ برتن پاک نہیں ہے. اب اگر قلیل پانی ہے تو 2 دفعہ دھویا جائے، اور اگر کثیر پانی ہے کر یا جاری تو 1 دفعہ دھونے سے پاک ہوگا. لیکن بعض مراجع فرماتے ہیں کہ وہ بھی 2 دفعہ دھویا جائے. لہذا احتیاط کی راہ کیا ہے؟ اگر ہم پاک کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ ایسے برتن کو پہلے مرحلے میں نجاست کو ہٹائیں، اس کے بعد مٹی سے اس کو ملیں، پھر اس کے بعد مٹی ہٹا دیں، پھر اس کے بعد 2 دفعہ کم سے کم اسے دھوئیں، اور 3 دفعہ دھوئیں تو بہتر ہے، چاہے پانی قلیل ہو چاہے پانی کثیر ہو. یہ تھا مسئلہ اگر کسی برتن میں کتا کھا لے، لیکن ایسی چیز کہ جو لیکوڈ ہو، یا اس کو چاٹ لے، یا کسی برتن میں اس کا لعاب دہن گر جائے. لیکن اگر کسی برتن پر فرض کریں کہ ڈبل روٹی رکھی تھی یا پاپے رکھے ہوئے تھے یا کوئی سخت چیز رکھی ہوئی تھی،
اور کتا آیا اور بغیر اس کے کہ وہ پلیٹ کو چاٹے یا پلیٹ میں منہ ڈالے یعنی لکوڈ کھائے یا اس کا لعاب دہن گرے یعنی رال گرے، فقط آیا اور اس کے اوپر سے ایک چیز اٹھا کے چلا گیا، اور ہمیں یقین ہے کہ فقط وہ چیز اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن نہ اس کا تھوک گرا ہے یعنی نہ اس کی رال گری ہے، اور نہ اس نے پلیٹ کو چاٹا ہے، اور نہ ہی پلیٹ میں سے کوئی لیکوڈ چیز اس نے کھائی، کیونکہ ظاہر ہے پلیٹ میں کوئی لیکوڈ چیز نہیں تھی، فقط کچھ ڈبل روٹی یا کچھ ایسی چیز رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا کے لے گیا۔ تو کیا ایسی صورت میں پلیٹ کو پاک کرنا ہوگا؟ تو کہا یہ جائے گا کہ اگر پلیٹ نجس نہیں ہوئی ہے تو پھر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرض کیا ہے کہ سمجھیں پلیٹ میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اوپر کی ایک چیز کو وہ اٹھا کر لے گیا تو کہا جائے گا وہ چیز نجس ہو گئی، لیکن پلیٹ اپنی جگہ پاک ہے۔ اگر کوئی برتن سور کی وجہ سے نجس ہو جائے، یعنی سور اس برتن میں سے کوئی لیکوڈ چیز کھا لے یا اس برتن کو چاٹ لے، تو یہاں بھی جو مراجع کے فتاوے ہیں وہ یہی کہ 7 دفعہ اس کو دھویا جائے، چاہے پانی قلیل ہو چاہے کر ہو۔ جو عموماً فتاوے ہیں مراجع کے یہ کہ 7 دفعہ اسے دھویا جائے، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، یعنی چاہے لوٹے سے دھونا چاہیں تو 7 دفعہ دھوئیں، یعنی ایک دفعہ آپ نے پلیٹ میں پانی ڈالا، پھر دوبارہ، پھر تبارہ، پھر چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، 6ٹھی دفعہ، 7ویں دفعہ۔ اور اگر کر میں آپ کو ڈپ کرنا ہے تو 1 دفعہ ڈپ کیا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، یہاں تک کہ 7 دفعہ۔ دریا کا پانی ہے تو بھی 7 دفعہ۔ آیا مٹی سے ملنا ضروری ہے اسے؟ تو مٹی سے ملنا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر کوئی برتن شراب سے نجس ہو گیا تو اسے 3 دفعہ پاک کرنا ہے، اور اکثر مراجع کا فتویٰ یہی ہے کہ چاہے پانی قلیل ہو یا کر ہو یا جاری ہو 3 دفعہ میں پاک ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ 7 دفعہ اس کو دھویا جائے، 3 دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ لیکن شراب اتنی نجس اور خبیث چیز ہے کہ پھر بھی کوشش کی جائے کہ مزید 4 دفعہ اور یعنی ملا کر کل 7 ہو جائیں تو بہتر ہے، لیکن 3 دفعہ میں وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ البتہ قلیل و کر اور جاری کا بھی خیال کیا جائے کہ جو بھی پانی ہے، مثال کے طور پہ قلیل پانی سے لوٹے سے دھو رہے ہیں تو بھی 3 دفعہ، اور اگر کسی سوئمنگ پول میں یا کسی دریا میں دھو رہے ہیں تو بھی 3 دفعہ دھویا جائے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی بڑا برتن جیسے کہ دیگ یا کوئی بہت بڑا کنٹینر ہو، مثال کے طور پہ جس میں کریم بنتی ہو یا کوئی دوا بنتی ہو یا کہیں شربت بنتا ہو، وہ نجس ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا ایک جو آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ اسے پورا کا پورا بھرا جائے 3 دفعہ اور خالی کر دیا جائے، اور یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اگر بہت بڑا کنٹینر ہے یا بہت بڑا کوئی ٹینکر ہے کہ جس میں شربت بنتا ہے یا جس میں کریم بنتی ہے، تو اس کو پورا کا پورا بھر کے خالی کرنا تو ایک بہت زیادہ پانی ضائع ہوگا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر قلیل پانی سے دھونا ہے تو اس میں ہر جانب پانی پہنچایا جائے، لیکن کب کہ جب اس میں کوئی چیز نہ ہو، جو نجاست تھی اس کو ہٹا دیا جائے، اور کوئی ایسی چیز کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے، مثال کے طور پہ چکنائی یا کوئی چیز چپکی ہوئی ہو وہاں پر، مثال کے طور پہ آٹا گوندنے کی مشین تھی وہ نجس ہو گئی بہت بڑی۔ اب اگر اسے پاک کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی چکنائی ہے تو اس کو نکالا جائے، اسی طریقے سے جہاں جہاں آٹا چپکا ہوا ہے تو اس کو نکالا جائے، کیونکہ آٹا اگر سخت ہو گیا تو وہ وہاں پر پانی کو پہنچنے نہیں دے گا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی چیز ہے اس کو ہٹایا جائے۔ اب یا تو یہ کہ اس کو 3 دفعہ بھرا جائے اور خالی کر دیا جائے، اور اگر قلیل پانی سے پاک کرنا ہے تو ہر جگہ تک پانی پہنچایا جائے، اور جب پانی پہنچ جائے اور ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایک پاک برتن سے یا پاک کپڑے کے ذریعے سے اس پانی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے، پھر دوبارہ پانی ڈالا جائے، اس کے ہر جانب پہنچایا جائے، اور جب پانی جمع ہو جائے تو اس پہلے والے برتن یا کپڑے کو استعمال نہیں کرنا ہے، اور اگر استعمال کریں تو کیسے؟ اسے پہلے پاک کریں اور پھر اس پانی کو نکالیں، پھر تیسری دفعہ ہر جانب پانی پہنچایا جائے، اور جو پانی جمع ہو جائے اس کو پاک برتن یا کپڑے سے نکالیں تو یہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن ہر دفعہ یا کپڑا یا پانی نکالنے کی چیز نہیں ہو، یا ہر دفعہ اسے پاک کیا جائے، اور بہتر ہے کہ کور اور جاری سے بھی 3 دفعہ کیا جائے، لیکن ایک دفعہ میں وہ پاک ہو جائے گا۔ اب اگر کور پانی کسی پائپ کے ذریعے سے آ رہا ہے تو ہر جانب
پانی پہنچایا جائے. جب ہر جانب اس ٹینک میں یا دیگچے میں یا بڑی کنٹینر میں پانی پہنچ جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ چیز پاک ہو گئی ایک دفعہ میں کر کے ذریعے سے. لیکن برتن میں بہتر ہے کہ کر اور جانی سے بھی 3 دفعہ پاک کیا جائے. یہ طریقہ ہو گیا کسی بڑے برتن یا چیز کو پاک کرنے. اگر تنور نجس ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تنور پاک کرنا ایک اعتبار سے آسان ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر تنور کے نیچے پانی جمع ہو جائے اور اسے ہم چھوڑ دیں اور وہ خود بخود بھی خشک ہو جائے تو اوپر کے حصے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور روٹی پکانا جائز ہے. مثال کے طور پہ اگر تنور نجس ہو گیا تو تنور کے بارے میں جو فتویٰ مراجع الزام کا ہے یہ کہ 2 دفعہ اسے پاک کیا جائے. 2 دفعہ ہم نے پاک کر لیا اور پاک کرنے کے بعد جو نیچے پانی ہے اسے اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو تندور پہ اثر نہیں پڑتا. جبکہ بالٹی یا کوئی دیگ یا کوئی کنٹینر اس میں ہمیں نیچے کے حصے کو بھی پاک کرنا ہوگا, کیونکہ جب کوئی چیز اس میں ڈالی جائے گی تو نیچے کا اگر نجس ہے تو اوپر کا بھی نجس ہو جائے گا. لیکن تنور ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیں ارد گرد کی دیواریں استعمال کرنی ہیں. نیچے اگر وہ نجس بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نیچے لکڑیاں ہوں گی. بس تنور کو 2 دفعہ پاک کیا. پاک کرنے کے بعد اگر پانی نکالنا چاہیں تو نکال لیں اور اگر نہ نکالنا چاہیں تو پانی کو ایسے ہی پڑا چھوڑ دیں. بہتر یہ ہے کہ گڑھا کھود دیا جائے تاکہ پانی اس چھوٹے سے گڑھے میں جمع ہو جائے, ہر جانب نہ رہے. لیکن اگر گڑھا نہ کھودا جائے اور پانی نیچے رہے اور پھر ایک وقت آئے کہ تندور خشک ہو جائے, جب تندور خشک ہو گیا اس کو آپ استعمال کریں. لکڑیاں جہاں جل رہی ہیں اس کا نچلا حصہ نجس ہے تو اس سے نہ روٹی پہ اثر پڑتا ہے اور نہ ہی تنور پر. اگر کسی پاک چیز کو کر یا جاری پانی سے پاک کرنا ہو تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس پہ سے نجاست کو ہٹا دیا جائے. اب اگر نجاست کو ہٹا دیا تو وہ چیز کر یا جاری پانی میں ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گی. لیکن اگر وہ چیز پیشاب سے نجس ہوئی ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اس چیز کو حتیٰ کر پانی میں بھی 2 دفعہ دھویا جائے. مثال کے طور پہ ہاتھ ہمارا نجس ہے, ہم نے کر پانی میں ایسے ڈبویا یا کسی جاری پانی میں ڈالا, جیسے ہی نکالیں گے پاک ہو جائے گا. لیکن اگر کپڑا ہمارا نجس ہو گیا پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر نجاست نہ ہو. نجاست ہم نے ہٹا دی. ہٹانے کے بعد اسے کر یا جاری پانی میں ہم نے ڈپ کیا اور ڈپ کر کے نکالا اور نکالنے کے بعد نچوڑا تو یہ ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ پیشاب کے ذریعے سے نجس ہوا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کا پیشاب ہٹایا جائے اس کپڑے سے. جب ہٹ گیا تو بہتر یہ ہے کہ کر میں بھی اور جاری میں بھی اس کو 2 دفعہ ڈپ کر کے, ایک دفعہ ڈپ کر کے نکالا نچوڑا اور پھر دوبارہ ڈپ کر کے نکالا اور نچوڑا تو یہ چیز پاک ہو جائے گی. لیکن اگر ہاتھ یا کوئی اور چیز ہے تو وہ ایک دفعہ ہی اگر ہم کر یا جاری میں اس کو ڈپ کریں گے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. کپڑا یا فرش اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو ایک احتیاط کی راہ ہے اور مراجع الزام کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ ان کو نچوڑا جائے. نچوڑنے سے کیا مراد؟ بے قدر معمول, یعنی نارملی لوگ کہیں کہ پہلی دفعہ دھویا اور پانی نکال دیا, پھر دوبارہ دھویا اور پانی نکال دیا. پر جنرل پبلک اگر کہے کہ اس میں سے پانی پہلی دفعہ دھو کے بھی نکال دیا اور دوسری دفعہ دھو کے بھی نکال دیا. نکالنے سے مراد یہ نہیں کہ 100% پانی نکال دیا جائے, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم بہترین سے بہترین ڈرائر میں بھی کسی کپڑے کو ڈرائی کرنے کی کوشش کریں تو اب اگر وہاں پر کوئی ہیٹ کا سلسلہ ہے تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ 100% نکال دیا. لیکن اگر عام مشینوں میں چاہے آٹومیٹک ہوں یا مینول ہوں, اگر اس میں ہم نے کپڑے کو ڈرائی کیا ہے تو آخر میں وہ کپڑا نکلتا ہے تھوڑا سا نم. یہ نم ہے اس کا مطلب ہے کچھ پانی تو ہے. تو کیا اتنا پانی نکالا جائے کہ کچھ بھی پانی باقی نہ رہے؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ اتنا پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط جنرل پبلک یہ کہے کہ پہلی دفعہ دھویا اور اس طرح سے نچوڑا کہ پانی نکل گیا, پھر دوبارہ دھویا اور دوبارہ نچوڑ دیا. لیکن یہ سوچنا کہ جتنی طاقت ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور آخر تک ایک ایک قطرہ نکال دینا ہے, ایسا نہیں. فقط جنرل پبلک کیا ہے کہ اس کو نچوڑا تھا اور پانی پہلی دفعہ نکالا, پھر دوبارہ نچوڑا تو دوسری دفعہ بھی نکال دیا. تو کپڑے اور فرش اور ایسی چیزیں کہ جو پانی کو جذب کر لیتی ہیں ان کے بارے میں جو ایک احتیاط کی راہ ہے, کیونکہ بعض مراجع فرماتے ہیں کہ نچوڑنا کر اور پانی قلیل میں
قر میں اور جاری میں ضروری نہیں، لیکن احتیاط کی رائے یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ چاہے قر ہو اور چاہے قلیل پانی ہو، کپڑے کو اور اسی قسم کی دیگر چیزوں کو فشار دے کر یعنی نچوڑ کر غسالے کو یعنی جو پانی دھونے کے بعد بچتا ہے اس کو نکال دیا جائے۔ اگر کسی چیز کو قر پانی سے پاک کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اس چیز سے نجاست کو دور کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہو، فرض کریں کہ خون لگا ہے یا انسانی فضلہ لگا ہے، تو پہلا کام یہ ہے کہ ہاتھ سے اس نجاست کو دور کیا جائے، اور پھر اگر یہ قربانی ہے، جیسا کہ موضوع یہی ہے قربانی سے کیسے پاک کیا جائے چیز کو، تو نجاست ہٹنے کے بعد اس ہاتھ کو اگر قربانی میں داخل کریں تو یہ ہاتھ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر نجاست لگی رہ جائے تو چاہے ایک دفعہ قربانی میں داخل کریں چاہے 10 دفعہ قربانی میں داخل کریں، جب تک نجاست باقی ہے اس وقت تک یہ ہاتھ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر کپڑا نجس ہو جائے اور اس پہ نجاست لگی ہو تو وہاں بھی یہی شرط ہے کہ پہلے اس نجاست کو دور کیا جائے اور دور کرنے کے بعد اسے قربانی میں داخل کیا جائے یا قربانی اس پر ڈالا جائے، اور جس حصے کو پاک کرنا ہو اس تمام حصے تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پوری چادر نجس ہے تو پوری چادر کے ہر حصے تک پانی پہنچانا ہوگا، لیکن اگر چادر کا ایک حصہ نجس ہے تو جو حصہ نجس ہے اس حصے تک پانی پہنچانا ہوگا۔ اگر ہاتھ یا کوئی اور اس قسم کی چیز ہے تو محض دھوتے ہی وہ چیز پاک ہو جائے گی، اور فشار دینا یعنی دبانا یا اس کے پانی کو نکالنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کپڑا ہے یا اس سے ملتی جھلتی کوئی اور چیز ہے کہ جو پانی جذب کر لیتی ہے، تو وہاں پر بھی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نجاست کو دور کیا جائے، اس کے بعد اس کو پانی میں ڈالا جائے، پانی اس پر ڈالا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو نچوڑا جائے۔ اکثر مراجع کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کو نچوڑا جائے، اور نچوڑنے کے بعد جتنا عام طور پر پانی نکل جاتا ہے اتنا نکالا جائے۔ لیکن اس مسئلے میں آغا سستانی فرماتے ہیں کہ پانی سے اگر کپڑے کو دھویا جا رہا ہے تو وہاں پر نچوڑنا لازم نہیں ہے، لیکن احتیاط اور بہتر تمام مراجع کے فتوے میں یہی ہے کہ کپڑے کو نچوڑا جائے، یا اگر فرش ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ جو پانی کو ابزرو کر لیتی ہے تو اس کو نچوڑا جائے۔ اگر کوئی چیز پیشاب سے نجس ہو جائے اور اسے کوئی پاک کرنا چاہے تو وہاں بھی پہلی شرط یہ کہ پیشاب کو اس چیز سے جدا کیا جائے اور اس پر پانی ڈالا جائے اگر آب قلیل سے پاک کرنا ہے۔ فرض کریں کہ یہ ایک چیز پیشاب سے نجس ہو گئی تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پیشاب کو ہٹایا جائے، اور اب یہ ہٹانا کس طریقے سے ہوگا، چاہے پانی سے ہو چاہے کسی اور چیز سے ہٹایا جائے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نجاست کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد ایک دفعہ پانی ڈالا جائے، جب دوبارہ پانی ڈالیں گے تو یہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر تیسری دفعہ پانی ڈالیں تو بہتر ہے، اور یہی وہ روش ہے کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ علماء نے اس جانب توجہ دلائی، اور کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد قلیل پانی اور پانی اور کون سی چیز پیشاب سے نجس ہوئی ہے اور کون سی چیز پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہوئی ہے، کیونکہ عام پبلک اتنا زیادہ نہ سوچ سکتی ہے اور نہ بعض کو یہ مسائل یاد رہتے ہیں، تو انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ جو بھی چیز نجس ہو جائے اس پہ 3 دفعہ پانی ڈالیں، البتہ کب؟ نجاست کے الگ ہونے کے بعد۔ آیا یہ روش صحیح تھی؟ تو کہا جائے گا کہ یہ ایک بہترین روش تھی اس اعتبار سے کہ کوئی بھی چیز اگر ایسی ہو کہ جو نجس ہو گئی، جب اس پہ سے نجاست کو ہٹا دیا جائے اور 3 دفعہ پانی ڈال دیا جائے، چاہے وہ قر ہو یا قلیل ہو یا جاری ہو، تو بلا شک وہ ہر اعتبار سے پاک ہو جائے گی۔ لیکن 3 دفعہ بتانے کا ہدف یہ تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد یہ فرق نہیں کر پاتی اور نہیں سمجھ پاتی قربانی کا کیا حکم ہے، اور قربانی میں 1 دفعہ میں چیز پاک ہو جائے گی اور غیر قربانی میں 2 دفعہ میں پاک ہوگی، اور پہلی دفعہ کا ہٹنا نجاست کا کون سا ہے اور دوسری دفعہ کا کون سا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ان مسائل کو کم سے کم اس زمانے میں نہیں سمجھ پاتی تھی، البتہ آج بھی اکثر افراد ایسے ہی ہیں
کہ جو اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ پاک کرنے کی شرائط کو ذہن میں نہیں رکھ سکتے، تو وہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کسی بھی چیز کو نجاست الگ ہونے کے بعد 3 دفعہ دھو لو، لیکن تیسری دفعہ دھونا احتیاط ہے، تیسری دفعہ دھونا مستحب ہے اور بہتر ہے۔ اب اگر کوئی چیز نجس ہوئی پیشاب کے علاوہ کسی چیز سے، تو وہاں پر کیا سلسلہ ہے کہ پہلی دفعہ اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نجاست کو دور کیا جائے، اور اگر آب قلیل سے دھو رہے ہیں تو پہلی دفعہ کب کہ جب نجاست ختم ہو جائے، تو پہلی دفعہ اگر اس پہ پانی ڈالا جائے اور اس طریقے سے ڈالا جائے کہ ہر جگہ پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ 2 دفعہ دھویا جائے، اور 3 دفعہ کوئی دھو لے تو نور علی نور۔ بچوں کے پیشاب کے بارے میں ایک نظریہ جو انڈیا اور پاکستان میں کافی مشہور ہے کہ بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا پیشاب نجس ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے بڑوں کے پیشاب میں اور بچوں کے پیشاب میں؟ کہ بچوں کا پیشاب 1 دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے۔ کچھ مراجع الزام نے یہاں پر ایک شرط لگائی ہے کہ جب کہا جائے بچے کا پیشاب تو وہاں پر مراد ہے لڑکے کا پیشاب، یعنی وہ لڑکا کہ جو 2 سال سے کم عمر ہے اور ابھی دودھ پہ چل رہا ہے، اور اگر کچھ کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا کھانا دودھ پینے کی نسبت کم ہو، تھوڑا بہت کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ ایسا ہو چکا ہے کہ دودھ نہیں پیتا بلکہ کھانا کھاتا ہے، یا یہ کہ دودھ کم پیتا ہے کھانا زیادہ کھاتا ہے، تو وہ بچہ ان بچوں میں سے نہیں ہے کہ جس کا پیشاب 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ لہذا بعض مراجع الزام نے لڑکی کے پیشاب کو، یعنی وہ بچی جو 2 سال سے کم عمر ہے، اس کے پیشاب کو مستثنی قرار نہیں دیا، لیکن یہاں پر بعض مراجع نے کہ جن میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہیں، وہ فرماتے ہیں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اگر 2 سال سے کم عمر ہے اور زیادہ مقدار میں وہ دودھ پیتی ہے یا پیتا ہے تو اس کا پیشاب 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ کیا مراد 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ اس میز پہ بچے نے پیشاب کر دیا تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نجاست کو دور کر دیں اور اس کے بعد 1 دفعہ پانی ڈال دیں۔ آیا یہ ہے، لیکن یہ بہتر رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہ میز پیشاب سے نجس ہو گئی تو اس کو فرض کریں ہم نے آڑا کیا اور اس کے بعد 1 دفعہ ایسے پانی ڈالا کہ ہر جگہ وہ پہنچ بھی گیا اور پانی بہہ گیا، تو یہ 1 ہی دفعہ میں پاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی چٹائی وغیرہ نجس ہو جائے، اب ہمارے معاشرے میں چٹائیاں بھی 2 قسم کی ہیں، ایک چٹائی جیسے کھجور کی چٹائی یا تنکوں سے بنی ہوئی چٹائی۔ ان چٹائیوں میں بعض دفعہ دھاگا استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعہ پوری کی پوری چٹائی کھجور کے پتوں یا کسی اور چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ چٹائی کین کی ہے یا کھجور وغیرہ کے پتوں سے بنی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دھاگا نہیں ہے، تو اس چٹائی پر جیسے ہی پانی ڈالا جائے گا، البتہ شرائط کے مطابق نجاست کو ہٹا دیا، نجاست کو ہٹانے کے بعد اگر 1 دفعہ پانی ڈال دیا پیشاب کے علاوہ تو یہ چیز پاک ہو جائے گی، اور اگر چٹائی پیشاب سے نجس ہوئی ہے تو 2 دفعہ پانی ڈالنے کے بعد نجاست ہٹنے کے بعد یہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس چٹائی میں دھاگے استعمال ہوئے ہیں تو پھر اکثر مراجع الزام یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ اس چٹائی کو کسی بھی طریقے سے نچوڑا جائے، چاہے ہاتھوں سے اور چاہے پاؤں کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر فقط کین یا کھجور کے پتے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر ایک موٹا دھاگا بھی استعمال ہوا ہے، اور دھاگے کے لیے وہی طہارت کا حکم ہے کہ جو کپڑے میں استعمال ہوا کہ اس کو فشار دے کے اس کا پانی نکالا جائے۔ اب یہ فشار دینا یعنی دبانا، چاہے پاؤں کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی مشین کے ذریعے سے ہو اور چاہے ہاتھ کے ذریعے سے ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے نجاست والا پانی خارج ہو جائے۔ اگر کوئی کھانے کی چیز نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ نجاست کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد بہتر ہے کہ کم سے کم 2 دفعہ پانی ڈالا جائے۔ اسی طریقے سے چاول یا دال یا گوشت کے پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ بس کسی بھی چیز کو اگر پاک کیا جائے تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ نجاست کو ہٹایا جائے، اور نجاست کو ہٹانے کے بعد
کم سے کم 2 دفعہ پانی ڈالا جائے۔ گو کہ بعض مراجع الزام فرماتے ہیں کہ اگر پاک برتن میں آپ نے فرض کریں گوشت جو نجس تھا اسے آپ نے پاک برتن میں رکھا اور 1 دفعہ بھی پانی ڈال دیا، البتہ کب کہ جب اس پہ نجاست نہیں ہے تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کم سے کم 2 دفعہ، ورنہ بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ اس چیز کو دھو لیا جائے۔ اب دھونے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کریں گوشت ہاتھ میں اور یہ گوشت نجس تھا تو اسے 2 دفعہ پانی سے اگر دھو لیا تو یہ پاک ہو جائے گا، لیکن بہتر کیا ہے کہ 3 دفعہ دھو لیں۔ لیکن اگر گوشت کسی برتن میں ہے تو اس میں 1 دفعہ پانی ڈالا اور پانی پھینک دیا، پھر دوبارہ پانی ڈالا اور پانی پھینک دیا، یہ ہو گئے 2 مرتبہ، اور گوشت اب پاک مانا جائے گا، بشرط یہ کہ وہاں پر اب کوئی خون نہ ہو۔ کون سا خون؟ نجس خون، کہ جو ذبح ہوتے وقت نکلتا ہے وہ والا خون۔ لیکن اگر دھونے کے بعد پانی نکلے اور پانی میں کچھ لال رنگ ہو تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نجس خون ہے، یہ گوشت کا اپنا ذاتی خون ہے جو نکل رہا ہے۔ اور خون کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جو خون نکلتا ہے وہ نجس ہے، لیکن جو خون جسم کے اندر ذبح ہونے کے بعد رہ جائے بشرط یہ کہ وہ خون جانور نے سانس کے ذریعے سے نہ کھینچا ہو، یا یہ کہ گردن اتنی اوپر نہ ہو کہ خون نکل نہیں پایا۔ لیکن اگر نارمل زمین پر کسی جانور کو ذبح کیا اور خون بہہ گیا تو جتنا خون بہہ گیا وہ نجس ہے۔ اب اگر اس کی گردن کو دھو دیا اور پیٹ چاک کرنے کے بعد اندر کچھ خون نکلا تو وہ خون گو کے پینا یا کھانا حرام ہے، لیکن وہ خون نجس نہیں ہے۔ لہٰذا مطہرات میں سے جو ایک مطہر ہے وہ یہ کہ عموماً جتنا خون جانور کا بہتا ہے جب بہہ جائے گا تو باقی جو خون جانور کے جسم میں رہ گیا وہ پاک مانا جائے گا۔ لہذا جانور کے گوشت کی جب بوٹیاں بن جائیں اس کو دھونے کے بعد جو لال سا پانی نکلتا ہے وہ خون نہیں مانا جائے گا۔ بس اگر گوشت نجس تھا تو اسے پاک برتن میں رکھ کر جب 2 دفعہ پانی ڈالا اور پانی کو پھینک دیا تو گوشت بھی پاک ہو جائے گا اور برتن بھی پاک ہو جائے گا، لیکن 3 دفعہ اگر یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے۔ پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ بعض مراجع الزام جیسے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ زنجانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ پاک برتن میں اگر آپ نے گوشت کو رکھا اور 1 دفعہ بھی پانی ڈال کے نکال دیا تو گوشت پاک ہو جائے گا۔ یہی موضوع ہے اور یہی گفتگو ہے تقریباً صابن کے بارے میں۔ بس فرق یہ ہے کہ جب صابن کو پاک کر رہے ہوں تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ صابن اوپر سے نجس ہوا ہے یا اندر تک یہ نجس پانی پہنچ گیا ہے۔ فرض کریں کہ ایک نجس زمین تھی، اس پہ صابن گرا، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ صابن کو اٹھائیں اور اسے کم سے کم 1 دفعہ، البتہ اگر نجاست ہٹ چکی ہے، ورنہ 2 دفعہ، اور بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں۔ لیکن فرض کریں کہ یہ صابن ایک نجس پانی میں پڑھا رہا یہاں تک کہ نجس پانی اس صابن کے اندر چلا گیا، اب آیا اوپر کا حصہ دھونے سے صابن پاک ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس صابن کو کر یا جاری پانی میں اتنا رکھنا پڑے گا کہ پاک پانی اس صابن کے اندر تک داخل ہو جائے۔ اگر یقین ہو جائے کہ پاک پانی داخل ہو گیا، اور یقین کے لیے ضروری ہے کچھ دیر رکھا جائے۔ کتنی دیر رکھا جائے؟ آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، کہ جس کے بعد یقین ہو جائے کہ یہ پانی جو پاک پانی تھا دریا کا یا کنویں کا یا کور پانی، وہ اب وہاں صابن میں داخل ہو چکا ہے اور نجس پانی اس سے نکل چکا ہے۔ نکلنے سے کیا مراد؟ ایسا نہیں ایک جانب سے پانی جائے گا دوسری جانب سے نکلے، بلکہ کہا جائے گا کور پانی اندر تک جب پہنچ گیا تو وہ جو سابقہ نجس پانی تھا وہ بھی پاک ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ کور پانی یا جاری پانی یا بارش کے پانی کی وجہ سے۔ لیکن کن شرائط کے ساتھ؟ کہ یقین ہو جائے کہ بارش کا پانی یا کنویں کا پانی یا کور پانی صابن کے اندر سرایت کر چکا اور یہ صابن اندر سے بھی پاک ہو گیا۔ اگر کوئی ایسا لباس ہو کہ جس میں سے رنگ نکلتا ہو، اسے کیسے پاک کیا جائے؟ اگر قلیل پانی سے اسے پاک کرنا ہے تو یہ شرط ہے کہ جب تک مضاف پانی اس میں سے نکل رہا ہے۔ مضاف پانی سے کیا مراد؟ یہ ہم نے شروع میں جانے توجہ دلائی کہ ایسا پانی کہ جس میں کوئی چیز مل جائے اور اب اسے خالص نہ کہا جائے،
یعنی اتنا زیادہ اس میں سے رنگ نکل رہا ہے کہ اس کو اب نارمل پانی نہیں کہا جا سکتا. اگر ایسا ہے تو اکثر مراجع یہ فرماتے ہیں چاہے قر ہو چاہے قلیل ہو، جب تک مضاف پانی نکل رہا ہے اس کپڑے میں سے اس وقت تک کپڑا پاک نہیں ہو سکتا. بس ضروری ہے کہ اس کو اتنا دھویا جائے کہ اس کا مضاف پانی نکلنا بند ہو جائے. لیکن اگر مضاف پانی نکلنا بند ہو گیا، اب ہلکا سا پانی نکل رہا ہے پنک، فرض کریں ریڈ کپڑا تھا اسے ہم نے دھونا شروع کیا، یا کالا تھا اسے ہم نے دھونا شروع کیا، اور جب بھی نچوڑتے تھے تو بالکل سیاہی مانند پانی نکلتا تھا، بالکل سیاہ پانی، یا یہ کہ بالکل سرخ پانی نکلتا تھا، تو کہا جائے گا جب تک یہ مضاف پانی نکل رہا ہے سیاہ یعنی بلیک یا ریڈ، اس وقت تک یہ کپڑا پاک نہیں ہوا. لیکن کئی دفعہ نچوڑنے کے بعد اب اس میں سے کالا پانی نہیں نکل رہا بلکہ ایسا پانی نکل رہا ہے کہ جس میں ہلکا سا شیڈو آ رہا ہے کالا، یا یہ کہ اب سرخ پانی نہیں نکل رہا بلکہ ایک ہلکا سا ایک گلابی سا یا لال سا ایک ہلکا سا کلر محسوس ہو رہا ہے، تو ایسا پانی مضاف پانی نہیں ہے بلکہ ایسے پانی کو کہا جائے گا یہ متغیر پانی ہے، یعنی ہلکا سا اس کا رنگ بدلا ہے. بس اگر کوئی کپڑا جس میں سے رنگ نکلتا ہو اسے پاک کرنا کوئی چاہے تو شرط یہ ہے کہ چاہے قلیل پانی میں پاک کرے چاہے قر پانی میں پاک کرے، جب اس کو نچوڑا جائے تو اس میں سے مضاف پانی نہ نکلے. یہ ایک احتیاط کی راہ ہے اور اکثر مراجع کا فتویٰ یہی ہے. لیکن یہاں پر تقریباً اکثر مشہور مراجع کے درمیان فقط امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ اگر قر پانی میں آپ کسی کپڑے کو ڈال دیں اور پانی پہلے پہنچ جائے اس سے پہلے کہ وہ مضاف ہو کے باہر نکلے، اور عام طور پہ ہوتا یہی ہے. فرض کریں یہ کپڑا ہے کہ جس میں سے رنگ چھوٹتا ہے، اسے ہم نے قر پانی میں ڈالا، جیسے ہی ڈالا وہ فرماتے ہیں پاک ہو جائے گا. اب اگر آپ نے نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد اس میں سے سیاہی نکلی تو امام خمینی یہ فرماتے ہیں کیونکہ پانی اس کے تمام حصوں تک پہنچ گیا تھا لہٰذا وہ کپڑا پاک ہو گیا. اب جو آپ نے نچوڑا تو اس میں سے جو رنگ نکل رہا ہے گو کہ مضاف پانی نکل رہا ہے، اس کے باوجود پاک ہو گیا. لیکن کب؟ وہ فرماتے ہیں فقط قر اور جاری پانی میں. لیکن قلیل پانی کے مسئلے میں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نچوڑنے کے بعد مطلق پانی نکلتا ہے یا مضاف نکلتا ہے، لہذا اگر مضاف پانی نکلتا ہے تو وہ کپڑا پاک نہیں مانا جائے گا. پاک کرنے کے بارے میں جو ایک شرط بیان کی تھی کہ جب تک عین نجاست باقی ہو اس وقت چیز پاک نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ انسان کے ہاتھ پر خون لگ گیا تو جب تک خون باقی ہو اس وقت تک چیز پاک نہیں ہوگی. یا اگر فرض کریں کہ فضلہ لگ گیا یعنی پیخانہ، تو جب تک یہ باقی ہو اس وقت تک ہاتھ یا لباس پاک نہیں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ چیز تو ہٹ جاتی ہے لیکن بدبو رہ جاتی ہے یا اس کا رنگ رہ جاتا ہے، تو کیا یہ چیز پاک ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عین نجاست ہٹ گئی، عین نجاست ہٹ گئی سے کیا مراد؟ خون یا اگر ہاتھ پہ پیخانہ لگا ہوا تھا وہ تو ہٹ گیا، لیکن جب ہاتھ پاک ہونے کے بعد سونگھتے ہیں تو اس میں ہلکی سی بدبو ہے. فرض کریں خون کی بدبو ہے یا اس فضلے کی بدبو ہے، یا یہ کہ بدبو نہیں ہے بلکہ ہلکا سا رنگ رہ گیا ہے. فرض کریں ایک لباس خون سے نجس ہو گیا، اس لباس کو ہم نے اچھی طریقے سے دھویا لیکن اس کپڑے پر دھبا لگا ہوا ہے، یا جب اس کپڑے کو سونگھتے ہیں تو بدبو آتی ہے، تو کیا یہ کپڑا پاک ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عین نجاست ہٹ گئی ہے اور اس کو پاک کر لیا ہے لیکن اب رنگ یا ایک ہلکی سی بدبو رہ گئی ہے یا زیادہ بدبو بھی اگر رہ گئی ہے تو یہ چیز پاک مانی جائے گی. وجہ کیا ہے کہ پاک ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر عین نجاست ہٹ گئی ہے اور اس کے بعد پاک کر لیا گیا ہے تو چیز پاک ہو جائے گی اگرچہ اس میں رنگ یا بدبو باقی رہے. اگر کوئی بال یا داڑھی پاک کرنا چاہے تو کیا اس کا بھی وہی حکم ہے جو کپڑے کا ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ اگر قلیل پانی سے دھویا جا رہا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اسے دبا کے پانی کو نکالا جائے، یعنی داڑھی اور بالوں کو ایک پریشر دیا جائے، سر دبایا جائے تاکہ پانی نکل جائے. اسی طریقے سے ایک احتیاط یہ ہے کہ اگر بال اور داڑھی بہت زیادہ ہیں تو انہیں بھی فشار دیا جائے، ورنہ عام حالات میں اگر مختصر سے بال ہیں تو انہیں اگر قر یا قلیل کسی بھی پانی سے دھویا جائے تو پھر فشار کی ضرورت نہیں ہے.